السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جامعہ طیبہ جو کہ سعودی عرب کی مشہور یونیورسٹی ہے، اس میں داخلے کے لیے اپلائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ جامعہ طیبہ شہر مدینہ میں مسجد نبوی سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس جامعہ میں صرف سہولیات وہی ملتی ہے جو دیگر سعودی جامعات میں ملتی ہے، اور تقریباً سعودی عرب کے تمام جامعات میں وہی برابر سہولیات ملتی ہے، اور اس میں داخلہ کا پروسیس وہی ہے جو دیگر سعودی جامعات میں ہوتا ہے، اور تقریباً سعودی کے ہر جامعات میں داخلہ کا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آن لائن اپلائی کر دینا ہے۔ تو اس جامعہ میں آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو تفصیل سے دکھانے والا ہوں۔ تو اس جامعہ میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس پیج پر آنا پڑے گا۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کر کے یہاں ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں۔ تو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں التسجیل فی البرنامج یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ والا پیج کھلے گا، یہاں پر بہت سارے معلومات دیا ہے، جیسے شروط کیا ہے، مطلوبہ کاغذات کیا ہے، آپ کو فیسلٹی کیا ملے گی، یہ سب آپ ایک مرتبہ صحیح سے پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں 3 باکس دیکھنے کو ملے گا آپ کو، یہاں تینوں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے، یعنی آپ یہ شروط وغیرہ آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ اقرار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد للترشیح اضغط ہونا، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ والا پیج کھلے گا، اس میں آپ کے متعلق جانکاری آپ کو بھرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے الاسم الاول میں اس باکس میں آپ کا نام، اس کے بعد الاب میں والد صاحب کا نام، الجد میں دادا کا نام، اسم العائلہ میں خاندانی نام، سر نیم۔ اس کے بعد اسی طرح دوسرے نمبر پر انگلش میں لکھنا ہے آپ کو، انگلش میں اسی طرح خود کا نام، والد صاحب کا نام، دادا کا نام، خاندانی نام۔ اس کے بعد دیکھیے الجنس میں آپ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، اس کو اختیار کر لیجیے گا۔ الحالۃ الاجتماعیہ میں آپ شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں، شادی شدہ ہیں تو متزوج، یا کنوارے ہیں تو عازب پر۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو ڈیٹ آف برتھ کو آپ یہاں اختیار کر لیجیے گا، اسے تاریخ، مہینہ، اس کے بعد پھر سال، اسی طرح آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد محل المیلاد، کہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، دیکھیے یہاں پر شہروں کا نام بھی دیا ہوا ہے، تو انڈیا کا کوئی شہر کا نام یہاں شاید نہیں ہے، تو الہند اختیار کر لیجیے گا، یا اور پھر جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس طرح اگر وہاں پیدا ہوئے ہیں تو اس کا نام آپ یہاں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد الجنسیہ، کس ملک کے آپ شہری ہیں، کس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس کا بھی اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے رقم و جواز سفر میں آپ کو یہاں پاسپورٹ نمبر ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد مکان الاصدار، کس ملک سے آپ کا پاسپورٹ ایشو ہوا ہے، اس میں ملک کا نام اختیار کر لیجیے گا، انڈیا والوں کے لیے الہند ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے تاریخ الانتہا، پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ، اسی طرح آپ یہاں سے اختیار کر لیجیے گا، تاریخ، مہینہ، سال۔ اس کے بعد نوع الہویہ میں جواز السفر لغیر سعودی، اس کو اسی طرح رہنے دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے منطقۃ اصدار جواز سفر، یعنی آپ کا پاسپورٹ کس شہر سے صادر ہوا ہے، تو وہ پاسپورٹ میں لکھا رہتا ہے پلیس آف ایشوز میں، تو آپ پاسپورٹ سے دیکھ کے لکھ دیجیے گا، جیسے پٹنہ بہار، پٹنہ، کولکاتہ، لکھنؤ، دلی وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھیے الہاتف البدیل میں یہاں موبائل نمبر ڈال دیجیے گا، جوال میں بھی موبائل نمبر ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع میں 00 ڈالیے گا، اس کے بعد اپنے ملک کا کنٹری کوڈ، انڈیا کا کنٹری کوڈ 91 ہے، اس کے بعد 10 نمبر کا جو نمبر ہوتا ہے موبائل نمبر، وہ آپ ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے برید الیکٹرونی میں یہاں ای میل ایڈریس آپ ڈال دیجیے گا صحیح سے۔ اس کے بعد دیکھیے حساب ٹویٹر میں ٹویٹر اکاؤنٹ وہ آپ ڈال دیجیے گا، اور حساب فیس بک اکاؤنٹ وہ بھی آپ کو ڈالنا ہے، یہ دونوں چیز ضروری بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے العنوان الحالی، یعنی فی الحال آپ کہاں رہتے ہیں، تو اس کا مختصر مکمل ایڈریس ڈال دیجیے گا یہاں پر۔ العنوان فی بلدک تفصیلا، آپ کا پرماننٹ ایڈریس کیا ہے آپ کے شہر میں، وہ آپ یہاں ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے بیانات العنوان فی بلد المتقدم، آپ اپنے شہر میں کہاں رہتے ہیں، مدینہ کا نام، شہر کا نام، سڑک کا نام، اسٹیٹ کا نام، بلڈنگ نمبر، الحی، ڈسٹرکٹ، رقم الشقہ، فلور نمبر، یہ سب ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے بیانات الوظیفہ ان وجدت، یعنی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو اگر کرتے ہوں گے تو مکان العمل میں کہاں کیا کام کرتے ہیں، المسمى الوظیفی، جو کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، اس کا نام آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔
اس کے بعد دیکھیے نوع البرنامج الذي يرغب المتقدم في الالتحاق به، تو یہاں پر البکالوریوس یہی ابھی اویلیبل ہے اپلائی کرنے کے لیے۔ بکالوریوس کا مطلب ہوتا ہے گریجویشن BA، تو اس کو آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ثانوی ادبی ثانوی علمی، مدرسے والے ثانوی ادبی اختیار کریں گے، اگر اسکول والے سائنس لے کر پڑھے ہیں تو ثانوی علمی وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد صنعت التخرج میں کس سال آپ نے فراغت کیا ہے، کس سال آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، اس کو یہاں اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد التقدیر العام میں آپ نے تقدیر کیا حاصل کیا ہے، ممتاز یہ جدہ، اس کو اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے پرسنٹیج فیصد کتنا حاصل کیا ہے 100 میں سے، وہ آپ کے مارک شیٹ پر ہوگا، اس کو آپ یہاں ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے تمام چیزوں کو صحیح سے بھریے گا اور ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ دیکھیے اس طرح تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو صحیح سے پڑھ لینے کے بعد یہاں آپ نیچے چلے آئیے گا۔ اس کے بعد یہاں ایک چھوٹا سا باکس ہے، یہاں پر آپ اس طرح ٹک کر دیجیے گا۔ ٹک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو معلومات دیا ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد تسجیل البیانات، یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے۔ دیکھیے میں نے کچھ چیز غلط ڈال دیا تھا، خاندانی نیم جو اس کو میں نے انگلش میں لکھ دیا تھا، تو کچھ غلط ہونے سے غلط بتا بھی دیتا ہے کبھی کبھی۔ اس کے بعد آپ آگے چلیے گا تسجیل البیانات پر۔ دیکھیے میرا بیانات جو ہے سکسیسفلی ایڈ ہو چکا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رقم الاستمارہ ایک استمارہ نمبر مجھے مل چکا ہے، تو اس کو آپ صحیح سے رکھیے گا، اسکرین شاٹ بھی لے لیجیے گا، بعد میں وہ کام آ سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کو آگے چلنا ہے۔ آگے چلنے کے لیے یہاں لتحمیل المستندات اضغط ہونا، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے رقم الاستمارہ جو آپ کو ملا تھا ابھی، وہ یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے۔ میں نے اس کو کاپی کر لیا تھا، تو یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر رقم و جواز سفر، یعنی آپ کو یہاں پر پاسپورٹ نمبر آپ کو ڈالنا ہے۔ یہ اس کے بعد آپ کو دخول پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ دیکھیے یہاں آنے کے بعد آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ طباعت بیانات المدخلہ، یہاں پر آپ ٹک کر کے جو آپ کے متعلق آپ نے معلومات دیا ہے اس کو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور PDF میں سیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر الطباعہ پر آپ ٹک کیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سیو ایز PDF، یہاں پر اگر آپ ٹک کیجیے گا تو آپ کے گوگل ڈرائیو میں یہ آپ کا سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے تعدیل الاستمارہ، یعنی جو معلومات آپ نے ڈالا ہے اس میں اگر کوئی آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جا کر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے تحمیل المستندات، یہاں پر ٹک کر کے آپ کے کاغذات ڈاکومنٹ آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے یہاں صورت الشہادہ آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کشف درجات السنۃ الاولیٰ، اسی طرح ثانیہ ثالثہ، یعنی یہاں پر 3 مارک شیٹ آپ سے مانگا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 10ویں کی 11ویں کی 12ویں کی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو تو تینوں آپ اپلوڈ کر دیجیے گا۔ اسی طرح مدرسے والوں کے لیے رابع خامس سادس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اپلوڈ کر دیجیے گا۔ اگر نہ ہو تو ایک ہی اپلوڈ کر دیجیے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صفحہ 1 و ثانی جواز السفر، یہاں پر آپ کو پاسپورٹ کا جو پہلا پیج ہوتا ہے جس میں آپ کا نام، آپ کا ڈیٹ آف برتھ رہتا ہے، پاسپورٹ نمبر رہتا ہے، اس کو یہاں آپ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اسی طرح صفحہ ثالث و رابع، اس میں جو پاسپورٹ کے پیچھے طرف جو پیج رہتا ہے جس میں آپ کے امی کا نام رہتا ہے، فادر کا نام رہتا ہے اور اس میں مکمل ایڈریس رہتا ہے، وہ والا آپ کو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد التقریر الطبی میں آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ، میڈیکل رپورٹ آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر مستندات اضافیہ میں اس طرح 1 2 3 4 5 اضافی سند آپ لگا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس حفظ کی سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ کورس کا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی بھی کمپیوٹر کورس ہے، یعنی کوئی بھی کورس جس کے ذریعے آپ کی قابلیت سمجھ میں آتی ہو تو آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اپلوڈ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، چوز فائل پر کلک کیجیے گا۔
اس کے بعد فائلس پر کلک کیجیے گا، اس کے بعد جہاں بھی آپ کا سرٹیفکیٹ ہو وہاں سے سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دیجیے۔ دیکھیے تمام کاغذات آپ کا جو ہے جے پی جی کی شکل میں ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے، اور تمام کاغذات جو ہے 1 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو پھر اپلوڈ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمام کاغذات کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں تحمیل المستندات یہاں پر آپ ٹک کر دیجیے گا، تو آپ کے کاغذات اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے تحمیل صورت و شخصیہ، یہاں پر ٹک کر کے آپ کا ایک فوٹو آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ یہاں دیکھیے فوٹو کے بارے بتا رہا ہے کہ آپ کا فوٹو واضح ہو، صحیح ہو، ٹیڑھا بیگانہ ہو، اور اس کا جو سائز ہے 6x4 ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہاں باکس دیا ہے، اگر اس طرح نہ ہوگا تو پھر وہ اپلوڈ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے 100 KB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بیک گراؤنڈ میں ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ ہونا چاہیے، اور فوٹو میں آپ ٹوپی نہ پہنے ہوں، صاف ہو۔ اس کے بعد چوز فائل پر کلک کیجیے گا، اس کے بعد جہاں بھی آپ کا فوٹو ہو وہاں پر چلے جائے گا فولڈر۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں تحمیل الصورہ، یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آپ کا فوٹو اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بس یہیں تک آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں دکھا رہا ہے کہ فوٹو جو میرا 100 KB سے زیادہ ہے، تو 100 KB سے زیادہ نہ ہو، نہیں تو پھر اپلوڈ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو بس یہاں جو لکھا ہے الخروج، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے، آپ کا اپلائی سکسیسفلی ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کچھ رہنمائی ضرور ملی ہوگی۔ میں اس سعودی جامعات کے سلسلے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا تو آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجیے، میں کمنٹ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔